تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ سفر 4 ہجری میں بئر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ عامر بن مالک کلابی نام کا ایک نجدی مدینہ منورہ آیا۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ بھیج دیے جائیں تاکہ اس کے قبیلہ میں وہ تبلیغ کریں۔ امید ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اس پر 70 صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ بھیج دی گئی۔ بئر معونہ کے کنواں کے پاس تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، صرف 3 لوگ ہی زندہ بچ سکے۔ ابو برا عامر بن مالک، جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملائب الاسنا برچھیوں سے کھیلنے والا کہلاتا تھا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا، نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند منتخب صحابہ کو ہمارے دیار میں بھیج دیجیے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 منتخب صالحین کو، جو قرا کہلاتے تھے، بھیج دیا۔ یہ حضرات جب مقام بئر معونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے، اور صحابہ کے قافلہ سالار حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلے کا رئیس اور ابو برا کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور آس پاس کے قبائل یعنی رال و زکوان اور اسیا و بنو لحان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ کرام پر حملہ کر کے روانہ ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام بئر معونہ کے پاس بہت دیر تک حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شہید کر دیا۔ انہی شہدائے کرام میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ عامر بن امیہ زمری کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل کر جب مقام مقررہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہاں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو عامر بن امیہ زمری نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا، اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لے لیا، مگر ان دونوں شخصوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا تو اصحاب بئر معونہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینہ بھر تک قبائل رال و زکوان اور اسیا و بنو لحان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 دن تک لوگوں کے لیے جنہوں نے بئر معونہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو شہید کیا تھا، یعنی رال زکوان اور بنی لحان کے لیے بد دعا فرماتے رہے، اور فرمایا کہ اسیا نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ انس کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان شہدائے بئر معونہ کے حق میں آیات نازل فرمائیں، مگر بعد کو ان آیات کا پڑھنا موقوف ہو گیا۔ عاصم بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انس سے دریافت کیا کہ نماز میں قنوت پڑھنا کیسا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا رکوع سے پہلے یا بعد؟ انہوں نے کہا رکوع سے پہلے۔ میں نے کہا فلاں صاحب محمد بن سیرین یا کوئی اور تو آپ کے حوالے سے کہتے ہیں
کہ آپ نے کہا کہ رکوع کے بعد، انس نے کہا کہ وہ غلط کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 1 ماہ تک قنوت پڑھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 قاریوں کو مشرکین کی طرف بھیجا تھا، کیونکہ ان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد تھا۔ ان معاندین کفار نے عہد توڑ دیا اور دھوکہ سے ان قاریوں کو شہید کر ڈالا۔ چنانچہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے اور ان کے لیے دعا بد دعا بھی فرماتے رہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔